بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامعین ذی احتشام، گزشتہ جمعہ المبارک پر زکوٰۃ کے فضائل و مسائل اور زکوٰۃ دینے کے فوائد، نہ دینے کے نقصانات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے موضوع پورا نہیں ہو سکا، تو آج انشاءاللہ
کچھ اس پر لب کشائی کی جائے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ اس مجمع کے اندر ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرنے سے محفوظ کرو، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال چوری سے بچا دیتا ہے، آگ میں جلنے سے بچ جاتا ہے، دریا میں ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس شخص کو آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس عیسائی نے یہ عہد کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ قول سچا ہوا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ معاذ اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا، وہ گھر واپس آیا تو جو اس کا جو ہے کاروبار کرنے والا ساتھ جو ہے شراکت کرنے والا دوسرا ساتھی تھا، اسے اپنا مال دے کر جو ہے دوسرے ملک میں تجارت کے لیے بھیجا۔ وہ قافلہ چلا گیا، اچانک ایسا ہوا کہ جس اونٹ پر اس عیسائی کا مال تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسرا قافلہ آگے نکل گیا، وہ شخص پیچھے رہ گیا۔ جب وہ قافلہ کچھ فاصلے پر آگے گیا تو ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، اور یہ جو ہے راستے میں ایک دن جا رہا تھا، اس سے ایک خط ملا کہ بھائی جس قافلے میں آپ کا مال تھا وہ تو سارا ڈاکوؤں نے چھین لیا ہے۔ یہ گھر واپس آیا، عیسائی نے تلوار نکالی، کہنے لگا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا اگر محمد کا قول سچا ہوا تو مسلمان ہوں گا، ورنہ جو ہے تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ تلوار لے کر جا رہا تھا، دوسرا شخص ملا اور اس نے بھی ایک خط دیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں قافلے والوں سے پیچھے رہ گیا، وہ قافلہ آگے چلا گیا اور ان سب کا مال چھین لیا، اور اللہ کے فضل سے جو ہے میرا مال بھی بچ گیا ہے اور میرے اونٹ کی ٹانگ بھی سیدھی ہو گئی ہے، صحیح ہو گئی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ عیسائی کا ایک عقیدہ تھا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فضیلت بتائی تھی۔ اب زکوٰۃ دینے والا ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ 1 لاکھ تھا، 2500 روپئے زکوٰۃ میں دیے تو کم ہوا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کم ہو گیا۔ رب فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کے جو ہے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں، اجر کو بڑھا دیتا ہوں، اس کے نیکیوں میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب عقل کو ایک طرف رکھیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مال چوری سے بچا لیتا ہے۔ پورا سال ان کا مال کسی چور کے ہاتھ نہیں لگتا ہے، آگ میں جلنے سے بچ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی مقدمے کا شکار ہوتے ہیں نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جس کا مال چوری ہو جائے، جس شخص پر ہمیشہ بیماری مسلط رہے، جو ہمیشہ مقدموں میں ڈوبا رہے، تو یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کتنی چیزوں سے آتی ہے۔ اللہ پاک کبھی دے کر آزما رہا ہے عطا کر کے،
اور کبھی واپس لے کر آزما رہا ہے۔ میں نے بارہا آپ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ اپنے مریدین کی جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق بھرا جام اپنے مریدوں کو پلا رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ حضور والا کہ آپ کا جو تجارتی مال آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے آگے اپنی تقریر شروع کر لی۔ ایک ماہ گزرا، وہی تمام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ حضور والا جو ایک ماہ قبل آپ کا مال سمندر میں غرق ہو چکا تھا وہ اللہ کے فضل سے جو ہے صحیح سلامت کنارے پر لگ گیا ہے۔ آپ نے پھر اپنے دل پر نگاہ ڈالی، اپنی گردن کو جھکا لیا اور فرمایا الحمدللہ۔ مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور بات کرنے والا دو حال میں تھا، غرق ہو گیا کہا، خبر آپ کو ملی؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اور جب آپ کو خوشخبری سنائی آپ نے پھر بھی فرمایا الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، پہلی بار جو ہے غم کی خبر تھی تو میں نے اپنے دل پر نگاہ ڈالی، میرا دل اللہ کی یاد میں مشغول تھا، تو میں نے جب اپنے دل میں دیکھا کہ میرے دل پر کوئی افسوس نہیں ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا میرا مال بھی تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں اور میرا دل بھی تیرا ہے جو تیری یاد میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب آنے والے نے مجھے خوشی کی خبر دی اس وقت بھی میرا دل اللہ کی یاد میں تھا، میں نے اپنے دل پر جب نگاہ ڈالی تو میرا دل اللہ کی یاد میں رہا، اسے کوئی جو ہے کمی محسوس نہیں ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھ سے مال واپس لیا تھا، تو نے مجھے عطا فرمایا، یہ سب تیرے فضل ہے۔ تو اللہ جب دیتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جب واپس لیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج میں تمہیں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا جو ہے واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کوڑا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے کوڑ والے کے پاس آیا، پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کوڑ والا شخص کہنے لگا کہ تو جانتا ہے کہ میرے جسم پر ایسی مرض ہے کہ لوگ مجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے ہیں، جس راستے پر میں چلتا ہوں لوگ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک شخص ہوں، ایک فرد ہوں۔ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی آزمائش تھی، فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ کہا کہ اللہ پاک مجھے اچھا رنگ عطا فرما دے۔ جب فرشتے نے جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے کرم فرمایا، اس کا وہ مرض دور ہو گیا، وہ شفا پا گیا، اس کا جسم جو ہے چودھری کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پہلے جسم سے بدبو آتی تھی، اب جو ہے دور تک خوشبو آنے لگی۔ فرشتے نے کہا کہ تو کس مال سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے دل میں حسرت ہے کہ میرے پاس اونٹ ہوں۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور اللہ سے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، یہ جو ہم دعائیں کرواتے ہیں، یہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یاد رکھنا۔ تو دیکھو کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی مرض گئی، اور پھر کیا ہوا کہ جب اس سے جو ہے کوئی اللہ والے کوئی چیز عطا فرمائیں تو پھر اس سے برکت کی دعا مانگو۔ اگر اللہ والے آپ کو 10 روپے دیں تو یہ نہیں کہو کہ 100 تھا، بولو حضرت اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ تو اب اسے ایک اونٹنی دی۔ فرشتہ آگے چلا گیا، گنجے کے پاس گیا، کہا
کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے سر پر بال نہیں ہیں، صبح شام لوگ میرے سر پر جو ہے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑے چمکتے ہوئے جو ہے بال اس کے سر پر نکل آئے، بڑا خوبصورت ہو گیا۔ کہا کہ کون سے مال سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس گائے ہو۔ فرشتے نے اسے گائے دی اور برکت کی دعا دی، آگے چلا گیا۔ نابینے کے پاس گیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، لیکن دل میں یہ حسرت ہے۔ اس نے کیا کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، لیکن دل میں یہ حسرت ہے کہ اللہ پاک مجھے روشنی عطا فرما دے، میں اللہ کی کائنات کی اس کی قدرت کے نظارے کروں، میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میں صراط المستقیم پر چل سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس فرشتے کے ہاتھ کی برکت سے جو ہے اللہ پاک نے اسے روشنی عطا فرما دی۔ پوچھا کون سے مال سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ بکریاں ہو۔ اچھا، اس نے بکری کیوں مانگی؟ دونوں نے گائے مانگی۔ بکری جو ہے نا ہمیشہ چلتے پھرتے سوتے اٹھتے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چروائی، بکریوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے تو اس وقت بھی جو سب سے پہلے اللہ نے اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائی، وہ بکریوں کا دودھ عطا فرمایا تھا۔ کتنا دودھ ہو گیا آپ نے سنا ہے، اس طرح میں نہیں جاتا ہوں کہ برتن کم پڑ گئے مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو فرشتے نے ایک بکری دی، دعا دی، چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا کہ دیکھو کہ یہ اپنی حالت بھول چکے، یہ انہیں یاد ہے کہ یہ بیمار تھے، اللہ نے کرم فرمایا، یہ غریب تھے، اللہ نے انہیں دولت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اسی کوڑ والے کے پاس آیا، وہ وہی فرشتہ تھا، بڑا غریب بن کر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے جو ہے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میں سفر کر رہا تھا، میرا مال چوری ہو گیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جو ہے اپنے گاؤں جانا ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے، کیا تو مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کون سا اونٹ مانگتے ہو؟ میں تو صبح شام جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور میرے اوپر لوگوں کے بڑے حقوق ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو وہ نہیں تھا کہ لوگ جس راستے پر تو چلتا تھا وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، تو جن لوگوں قریب بیٹھتا تھا لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے، تیرے برتن میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اللہ پاک نے تجھے کتنا خوبصورت جوان بنایا، تجھے رنگ عطا فرمایا، تیرے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں تھے، ایک لقمہ کھانے کا نہیں تھا، آج تیرے پاس جو اونٹ اتنے ہیں، یہ دیکھیے چارگاہوں میں اونٹ جو ہے چارگاہیں بھری ہوئی ہیں، آج جو ہے لوگ تجھے مالدار کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے جو ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اب وہ آپ اجداد سے جو میرے پاس اونٹ تھے۔ فرشتے نے کہا جا، اگر تو جھوٹ بولتا اللہ پاک تجھے پہلے کی حالت میں کر دے۔ وہ اونٹ مر گئے، وہ پھر جو ہے کوہر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کی جسم میں بدبو آنے لگی۔ فرشتہ آگے گیا، جو گنجا تھا کہا کہ دیکھ بڑا غریب ہوں، وطن سے دور ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، پیسے جو ہے میرے سے گم ہو گئے ہیں، مجھے کوئی رات کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے بھی کہا کہ لوگوں کے بڑے بڑے حقوق ہیں، صبح شام لوگ میرے پاس مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، میں کس کس کو دوں؟ وہ جھوٹ رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو گنجا تھا، لوگ تیرے سر پر ہاتھ مارتے تھے، تو جس راستے سے گزرتا تھا لوگ اونچی اونچی آواز سے جو ہنستے تھے، تیرا مذاق اڑاتے تھے، اور تیرے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، اللہ کے فضل سے تجھے سب کچھ ملا ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں بہت بڑا امیر تھا، پیچھے جو ہے میرا پوری نسل جو ہے امیر ترین تھی۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا اللہ پاک تجھے پہلے کی حالت میں کر دے۔ وہ گائے سب ختم ہوگی، وہ اپنی اصل حالت میں وہی گنجا بن گیا۔
اب فرشتہ جو ہے نابینے کے پاس گیا، کہا کہ بڑا غریب ہوں، وطن سے دور ہوں، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اللہ کے نام پر ایک بکری دے دے۔ اس نابینے نے کہا کہ سن، تو ایک بکری مانگتا ہے، میں تو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بھی فروخت کر دوں گا۔ میں نابینا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لوگ جو ہے مجھے جو ہے دھکے مارتے تھے اور میں گر جاتا تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے رب نے مجھے روشنی عطا فرمائی اور ایک نیک شخص ملا، اس نے میری میرے آنکھوں پر اپنے ہاتھ پھیرے، اور اللہ نے مجھے جو ہے غریبی سے امیری میں بدلا ہے۔ تو جو چاہ لے جا، اگر پوری بکریاں بھی لے کے جا تو میں تجھے منع نہیں کروں گا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فرشتے نے کہا کہ جا، اللہ پاک تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تیرے اعمال میں بھی برکتیں عطا فرمائے، تیری دولت میں بھی برکتیں عطا فرمائے، تو کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی، جو تو کامیاب ہو اور دو تیرے ساتھی ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس چل کر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں کوئی فرشتہ ہو۔ سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں اللہ پاک نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قیامت کے دن 3 طرح کی سزائیں اس کے جسم پر سنائی گئی ہیں کہ وہ دولت جو جمع کر کے رکھیں گے، اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، انہیں ایک پلیٹ بنایا جائے گا، ایک پتھر بنایا جائے گا، ایک تختی بنائی جائے گی، اور جہنم کی آگ کے اندر اسے گرم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، پھر ان کے کرفٹوں پر، پھر ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا۔ اب یہ دولت مند جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی سزا ہے۔ زانی کی کیا سزا ہے کہ اسے سنسار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی انسان کے 360 جوڑ ہیں، پیشانی کو کیوں داغا جائے گا، کرفٹوں کو کیوں اور پہلوؤں پر کیوں جو ہے جہنم کی آگ سے گرم کر کے لگایا جائے گا؟ سب سے پہلے پیشانی کا ذکر کیا کہ جب کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، مجھ سے اللہ کے نام پر کیوں مانگا؟ پھر وہ کبھی ادھر مڑ جاتا ہے، کبھی ادھر مڑ جاتا ہے، اور کبھی پیٹھ پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 سزائیں سنائی گئی قیامت کے دن، اور مرنے سے پہلے جو ہے اس کی دولت چوری ہو جائے گی، اس پر اللہ پاک ایسی بیماری مسلط کرے گا کہ جو کمائے گا وہی ختم ہو جائے گا، لاکھوں کمائے گا، برکت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے، اور مرنے سے پہلے جو ہے نظر سخت ہو جائے گا۔ جب قبر میں جائے گا تو پہلے سے سانپ موجود ہوں گے، پہلے سے سانپ موجود ہوں گے۔ اگر اس کی 7 جگہ پر بھی یا ہزاروں جگہ پر قبر کھودی جائے گی، نیچے سے سانپ ہی نکلیں گے۔ 2 قسم کے اشخاص، ایک صحابہ کو گالیاں دینے والے، دوسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کی قبروں میں تو سانپ ہوتی ہی ہے۔ آپ اس بات کو آزما لیں، دیکھ لیں کہ کسی کی قبر پر سانپ دیکھیں، کسی قبر سے سانپ نکلتا ہوا دیکھیں، 2 چیزیں یاد رکھنا، یا تو یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یا تو یہ تارک زکوٰۃ ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور بعض لوگ جو ہے بولتے ہیں ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ہمارا مال پھر بھی چوری ہو جاتا ہے، ہماری دولت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ ان پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ دوسروں سے لیتے رہتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر ایسی جگہ پر دیں کہ جہاں آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے لگے اور آپ کو اس کا اجر ملے۔ تو یہ دین بڑا پسندیدہ مذہب ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ صبح ہم الحمدللہ روزانہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی میں زکوٰۃ سے افطاری کروا دیتا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری کرواتا ہوں، وہ آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہو رہی نا،
وہ تو نفلی جا رہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کے پیسہ آپ جس کو دے رہے ہیں، یا زکوٰۃ میں آپ راشن دے رہے ہیں، یا زکوٰۃ میں آپ جو ہے کپڑا دے رہے ہیں، یا زکوٰۃ میں آپ دوائی لے کر کسی مریض کو دے رہے ہیں، اس سے مالک بنانا پڑتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ اسے یہ نہ کہیں گے یہ زکوٰۃ ہے، آپ اپنے دل میں یہ میں نے کپڑا دیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو کریں، یہ میں پیسہ دے رہا ہوں، آپ جو چاہیں اسے کریں، یہ دوائی ہے، آپ جو چاہیں اسے کریں۔ اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی میں زکوٰۃ کے پیسے جو اسپتال بنوا رہا ہوں، وہاں تملیغ تو ہے نہیں، مالک تو نہیں ہے نا، وہ رفاعی ادارہ ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے مریض کا علاج کروا سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر افطار کروانا چاہتے ہیں تو غریبوں کو افطاری بنا کر جو انہیں دے دو، چاہو تو یہاں کھاؤ چاہے گھر لے جاؤ، وہ مالک بن جائے گا، آگے اس کی مرضی ہے وہ جو کرے۔ جب مالک نہیں بنے گا تو وہ پیسہ زکوٰۃ کا ادا نہیں ہوگا، رقم بھی ضائع ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا مسئلہ سیکھو، علماء کے قریب آؤ۔ یہی علماء جو ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دیتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ دین بڑا سچا دین ہے۔ جب آپ علماء کے قریب بیٹھو گے، ان کے قریب آؤ گے تو بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے مل جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زکاتیں ادا کریں، اپنے روزے صحیح رکھیں، اپنا صدقہ خیرات کریں، کیونکہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو پہلے ایک نیکی پر 10 نیکیاں، اب جو ہے 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں ہے، اللہ جس سے جتنا چاہتا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔